عبادات کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 2 قسمیں ہیں، یاد رکھیں۔ ایک عبادت کی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے ساتھ تعلق براہ راست ہوتا ہے، جسے براہ راست عبادت کہتے ہیں۔ مثلا نماز، بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست کانٹیکٹ ہے، براہ راست تعلق ہے۔ روزہ، بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ زکوٰۃ ہو گیا، حج ہو گیا، صدقات ہو گیا، یہ ایسے عبادات ہیں کہ جس میں بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق ہو جاتا ہے، یہ تو افضل ترین عبادت ہے۔ اور عبادت کی دوسری قسم ہے بالواسطہ عبادات۔ بالواسطہ عبادات یعنی اس بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ایک واسطہ ہوتا ہے، اس واسطے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر ایک ڈاکٹر ہوں تو میں صاف نیت کے ساتھ مریض کا علاج کر رہا ہوں، اور میری نیت یہ ہے کہ میں اس کا علاج کروں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اب بیچ میں یہ واسطہ آ گیا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے، اس مریض کے واسطے سے ہے کہ میں اس مریض کا صحیح علاج کروں گا، اللہ کا مخلوق سمجھ کے علاج کروں گا، خدمت خلق سے سرشار ہو کر اس کا علاج کروں گا، بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا، ہے بھائی۔ میں اس غریب کے ساتھ جناب تعاون کروں گا، اس کو پیسے دوں گا تاکہ یہ اپنی ضروریات پوری کرے، یہ بالواسطہ عبادت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں، ہماری اب غلط فہمی اس میں یہ ہوتی ہے، بعض مرتبہ ہم بالواسطہ عبادات کی وجہ سے براہ راست عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مثال کے طور پر اگر ایک ڈاکٹر یہ کہے نماز نہیں پڑھے اور اس کو ہم کہیں کہ بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، وہ اگر یہ کہے کہ بھی یہ بھی تو عبادت ہے، مخلوق کی خدمت، تو بات تو اس کی ٹھیک ہے لیکن کر وہ غلط رہا ہے۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے، عبادت ہے وہ، لیکن طریقہ کار اس کا غلط ہے۔ براہ راست عبادت کے بالواسطہ عبادت کے لیے براہ راست عبادت کی قربانی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو مخلوق کی خدمت کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہاں پر بہت سے ایسے، اب دیکھو مثال کے طور پر بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے دوست احباب روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان سے کہو کہ بھئی روزہ بہت بڑی عبادت ہے، سال میں 1 مرتبہ آتی ہے اور آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہو، یار بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو واقعی سے کیا کہتے ہیں؟ یار بیوی بچوں کو بھی تو پالنا ہے، ان کے لیے بھی تو حلال رزق لے کر آتے ہیں، حلال رزق کمانا بھی تو عبادت ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ لوجک، یہ جو ہے نا جی، یہ پٹیاں شیطان پڑھاتا ہے، یہ پٹیاں شیطان پڑھاتا ہے، اس کا نفس اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا نفس اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، اس کو جناب ہیلے بہانے بتا دیتا ہے۔ تو یہ قانون اور یہ ضابطہ، یہ قاعدہ کل یہ یاد رکھیں کہ ایک بالواسطہ عبادت ہوتی ہے، ایک بلا واسطہ براہ راست عبادت ہوتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور بالواسطہ عبادت کے لیے براہ راست عبادت کی قربانی جائز نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ چاہے آپ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو آ جائیں مسجد میں، یہ دکاندار سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اسی نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے پاس گاہک آئیں گے تو ہم جناب ان کی خدمت کریں گے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو سب سے پہلے نماز عبادت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، مریض بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی ہے تو مریض کو بٹھائیں اور نماز کے لیے تشریف لائیں، کیونکہ اب نماز پڑھنا افضل عبادت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ دفتر میں ہیں بھئی، ملازم ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا، اب یاد رکھیں اس وقت وہ ملازمت کرنا حرام ہے، حلال ملازمت ہے، لیکن چونکہ نماز کا وقت ہو گیا، براہ راست عبادت کا وقت ہو گیا، اب وہ ملازمت کرنا حرام ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلط فہمی کو دور کریں۔